زندگی اتنی بھی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لے. تم کیا سمجھتے ہو ہم اپنی زندگی کو اپنے پیارے نبی کی عزت سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم اپنی زندگی اپنے آقا کی عزت پر، ناموس پر، حسن پر، وقار پر اور ان کی شان و شوکت پر وارنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان حکمران، اب یہ وقت نہیں ہے کہ میری سلطنت اور میرا وقار اور میرا عہدہ، اب یہ ہے کہ تمہارے نبی کی شان، تمہارے پیغمبر کی عزت، امام الانبیاء کی عزت و شان. اس کے لیے اب جو مسلمان پوری دنیا کے حکمرانوں، تم سے کہہ رہا ہوں میں محمد ارشد القادری، اب وہ وقت نہیں کہ تم اپنی کرسی کی بات کرو. اب سیدھی بات یہ ہے کہ دائمی کرسی مل جائے گی انشاءاللہ، تم سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ راضی ہو جائے گا. بس اپنے نبی کی عزت پر تم پہرا دو. مجھ سے جو ہوا میں کروں گا. ایمینول میکرون یہ صدر ہے اس کا فرانس کا، اس نے جس انداز سے وہاں بینر لگوائے اور جس انداز میں وہاں فلیکسیں لگوا کر کہا کہ مسلمانوں کو دکھاؤ کہ یہ ہے تمہارے آقا. ظالموں تم نے کیا دکھانا ہے؟ اللہ کی قسم ہمارے آقا کی تو جہاں جھلک پڑ جائے وہاں قیامت تک نور ہی نور ہوتا ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے. میں وہ زبان استعمال کرتا کہ تمہاری پشتے یاد کرتی، مگر آج میں صرف اتنا کہتا ہوں فوراً باز آ جاؤ. اور اپنے حکمرانوں کو کہتا ہوں آپ کی بچت اس میں ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھا دیں. کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، چونکہ مر تو ایک دن جانا ہے. اور اگر سرکار کی عظمت پر قربان ہو گئے تو مر کر بھی زندہ ہی رہیں گے انشاءاللہ. حشر تک موجیں لگ جائیں گی. پاکستان کے علماء، پاکستان کے مشائخ، پاکستان کے نعت خوان، پاکستان کے قاری، پاکستان کے بڑے بڑے خطباء، ان سب سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں بس اب ایک ہی بات کہو کہ ساری دنیا کو کہہ دو یہ آزادی اظہار رائے ہوتا کیا ہے؟ تم بتاؤ تم نے یہ لیا کہاں سے ہے؟ ہر جگہ آزادی اظہار رائے. کیا ہمارے آقا کو زیر باس لاؤ گے؟ ان کی ذات کو زیر باس لاؤ گے؟ ساری دنیا کے لوگوں نے، میں نے اس کو کانٹ کو پڑھا ہوا ہے، ہیگل کو پڑھا، کروچے کو پڑھا، تھامس کو پڑھا، ان لوگوں نے سب نے لکھا ہے. اور لنکن ان کے صدر دلالے میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہوئے اور انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن یہ لکھا ہے کہ ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ جس بندے نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ان پیارے آقا مولا کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج تم نکل کر کہتے ہو کہ مسلمانوں کے پیغمبر، سارے انبیاء کے سردار، سارے نبیوں کے آقا مولا، ان کے خاکے بنا کر لوگوں کو دکھائیں گے. تم نے ماں کا سر خاکے بنانے ہیں. ہمارے حکمرانوں کو اگر اللہ نے کامل حیا اور ایمان عطا کر دیا تو تم تو ہماری چٹکی کی مار نہیں ہو. یہ حکمران اگر جاگ جائیں واللہ باللہ سمت اللہ تم سارے اکٹھے ہو کے ہماری چٹکی کی مار نہیں ہو. مجھے پتا ہے کہ اپنے آقا مولا کی عزت و ناموس پر قربان ہونا یہ صحیح حیات ہے، صحیح زندگی ہے. لہذا فرانس کی حکومت کو چاہیے کہ وہ خود معذرت کرے اور جہاں جہاں مسلمان ممالک میں فرانس کے سفیر موجود ہیں ان کو کہو جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ، ہمارا تم سے کوئی سفارتی تعلق نہیں ہے. تم ہمارے آقا مولا کی شان میں گستاخی کرو اور ان کے خاکے بناؤ، پھر سے کہو کہ اظہار رائے ہے. تمہیں بھی تو شرم آنی چاہیے نا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے آقا مولا کے بارے میں اس طرح کہتے ہو. تمہیں بھی تو حیا آنا چاہیے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آقا مولا کے بارے میں یوں کہتے ہو. تمہیں بھی تو حیا کا دامن تھامنا چاہیے کہ تم پوری دنیا کے سب سے بڑے نفیس آدمی کے بارے میں خاکے بنا کر کیا دکھانا چاہتے ہو تم؟ خدا کی قسم اللہ کو اپنے محبوب کی عزت کا بڑا لحاظ ہے. وہ حفاظت کرنا جانتا ہے. وہ اللہ ہے، وہ حی و قیوم ہے. اور ساری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو بالخصوص، علماء کو بھی، مشائخ کو بھی اور ذمہ داران کو بھی اور تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں جاگ جاؤ، اب سونے کا وقت نہیں ہے. اپنی نیندوں کو چھوڑ دو اور اپنے پیارے آقا کی عزت و عظمت پر پہرا دو. اہل اسلام مسلمانوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، تم بھی جانو، تم جاگ جاؤ. اپنے بڑے بڑے گھروں میں آرام سے لیٹنے والوں اور اپنی
اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنے والوں، اللہ تمہاری گاڑیاں سلامت رکھے، تمہارے گھر سلامت رکھے، تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، تمہاری عزتوں کو سلامت رکھے، تمہارے وقار کو باقی رکھے، مگر یاد رکھ لو یہ سب کچھ جو ہے یہ سب صدقہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اپنے آقا کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔